تنوین کے لیے غنّے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے تو پھر غنّہ نہیں کریں گے، غنّہ کریں سن، 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 آگے جی جی تا دو زبر تن، یہ تا ہے، یہ ہا نہیں۔ جی اس کو لمبا نہیں کرنا، جیسے حمزہ ہم نے پڑھا ہے ویسے ہی، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر الف دن، آبادن، اس طرح ہم نے اس کے جوڑ کرنے، یعنی حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر الف دن، اس طرح نہیں کرنا کہ اکٹھا ہی سارا جوڑ کر دو اور اکٹھے ہی پھر اس کو، ایسے نہیں، ایک حرف کو ملایا ہے تو پیچھے سے پڑھنا، ایسے احدن، قل هو اللہ احد، احد وہی احد ایک، احدن، اس تختی کو آخر تک پڑھ کے آئیں۔ اب آج 9واں سبق ہے، پہلے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کا اعادہ کر لیں۔ منفصلہ کون سے؟ مذکر، ہیا، ہما، ہنہ، انتی، انتما، انتنہ، انا، نحن، یہ کون سی ہے؟ یہ ضمائر منفصلہ مؤنث، اور آگے ہا، ہما، ہم، کا، کما، کم، یا، نا، یہ متصلہ مذکر ہے۔ ہا، ہما، ہنہ، کی، کما، کنہ، یا، نون الف نا، یہ کون سی ہے؟ مؤنث ہے، اور کون سی ہے؟ متصلہ مؤنث۔ یہ امامہ کا معنی کیا ہے؟ خلفہ کا، فوقہ، تحتہ، یمین، شمال، قبلہ، بعدہ، عندہ، حولہ، مع، بینہ، درمیان، یہ الفاظ ہیں اور ان کی یہ گردانیں بھی ہیں۔ اسی طرح مؤنث کی، مذکر کی، یہاں ساری یہ اس لائن میں مؤنث کی ہے، امامہ ہا، امامہ ہما، امامہ ہنہ، امامہ کی، امامہ کما، امامہ کنہ، امامی، امامنا۔ یہ پچھلا سبق ہے، اس کو سارے کو تھوڑا سا ذہن میں آ جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے الفاظ پڑھے تھے دونا، تو دونا کا کیا معنی ہے؟ جی دونا کا معنی سوا، بغیر، علاوہ وغیرہ، اور لدئی کا معنی پاس۔ کلھا، پورا کلھا کا معنی کیا ہے؟ کلھا، کلھا، جی کلھا کا معنی کیا ہے؟ اس کے پاس، پاس کس کا معنی ہے؟ کلو کا معنی کیا ہے؟ کلو، تمام، ہا مؤنث، تو کلھا اس عورت کا تمام، اس عورت کا سب۔ بعضھا، یہ بعض کا معنی کچھ، تو بعضھا کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں، اور اقلھا، اقلو، اور آگے اقلھما، اقلھما کا کیا معنی ہے؟ ہاں، پہلے اقلو کا معنی سوچ لیں، ہاں، اور اس کے بعد ہما کا معنی سوچ لیں۔ اس عورت کا کیسے؟ اس عورت کا کس معنی؟ ہما دو ہے، تو دو عورتوں کا کم، مطلب مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کم سے مراد حصہ، دو عورتوں کا کم حصہ ہے، یا کچھ بھی سمجھنے کے لیے۔
تو اقلہما، اور ہے اکثرہن، اس کا کیا معنی ہوگا؟ سب عورتوں کا زیادہ حصہ۔ اکثر کا معنی زیادہ، اور ہننا سب عورتیں۔ یہ دو لفظ ہیں، مل کے آئے ہیں ضمیر کے ساتھ، تو اب اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے سوچ لے فوراً۔ ابو کی، ابو کی کا کیا معنی؟ اس کس کا معنی؟ جی ہاں، تو کی کا معنی مخاطب، تو عورت، اور ابو باپ، تجھ ایک عورت کا باپ، کیونکہ یہ مضاف الیہ آپس میں بنتے ہیں تو اس لیے ترجمہ کریں گے ایسے ہی۔ اور امکما، امکما کا کیا معنی ہوگا؟ ہاں، تم دو عورتوں کی والدہ۔ اور ابن کنہ، جی ابن کا معنی بیٹا، اور کنہ سب، تم سب عورتوں کا بیٹا۔ اور اسی طرح بنتی، کس کی بیٹی؟ ہاں بنتی ہے نا، تا یا لگ رہا ہے تو میری بیٹی۔ اور اخونا، ہمارا بھائی۔ اور اخت کنہ، اخت بہن ہوتی ہے، کنہ تم سب عورتوں کی بہن، اخت کنہ۔ یہ ضمائر اگر یاد ہوں گے نا تو یہ فوراً پھر بندے کو آ جائے گا۔ تو یہ ماسٹر صاحب نے آپ کو ضمائر دیے نا، اس کو یاد کریں۔ یہ کاغذ سامنے ہے آپ کے، اس کو یاد ہوگا تو پھر آسانی ہوگی، تو الفاظ آسانی سے سمجھ آئے گا۔ تو اس طرح ہم نے حروف جر 17 ہیں، ان میں سے 7 پڑھے تھے۔ 7 کیوں پڑھے تھے؟ کیونکہ وہ 7 ضمیروں کے ساتھ مل کر آتے۔ با، لام، من، ان، الا، علا، فی۔ اب با کے ساتھ ہم واحد مذکر کی ضمیر ملائیں تو کیا بنے گا؟ با کے ساتھ واحد مذکر کی ضمیر ملائیں، بھی، یہ اصل میں بازر بھی ہے نا، یہاں لکھا بھی انہوں نے اسی طرح ہے، لیکن ویسے تو ہم با، لام، من ایسے کہیں گے الفاظ کے طور پہ، لیکن انہوں نے صرف یہ آسانی کے لیے لکھا، ورنہ بازر بھی نہیں لکھا جاتا۔ تو بی ہے نا، بازر بھی، یہ جو لمبی لائن ہے، اور اس کے ساتھ حاضر ہی لگا دیں، بھی ہی۔ تو اسی طرح لام ہے تو لام کے ساتھ لہما، لہو، لہما، لہم، لکا، لکما، لکم، لی، لنا، یہ اس طرح ضمائر ہیں۔ اب با کے ساتھ ہو ضمیر لگائیں تو کیا بنے گا؟ جی نہیں، زیر آئے گی نا، زیر دونوں پہ آئے گی۔ بھی کا کیا ترجمہ ہے؟ عورت کس کا معنی؟ جی ہاں، واحد مذکر ہے نا، ہو ضمیر، ہی ہو ایک ہی بات ہے، زبر زیر ہی ہے نا، فرق اس کا زبر زیر کا فرق ہے۔ تو بھی، ہاں اس کے ساتھ، اس ایک مرد کے ساتھ۔ اور آگے ہے لہما، لہما کا کیا معنی؟ ان دو مردوں کے لیے، لام کا معنی کے لیے۔ ہاں وہ یہاں پہ مرد ہے نا، پہلے مرد کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پہ مذکر کی یہ ضمیریں، یہ میں نے آپ کو بھیجا تھا، یہ اس میں گروپ میں، یہ یہاں آپ کے سامنے بھی ہے، یہ سارے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مذکر کی ہے، تو مذکر کے ترجمے کے ساتھ ان کو ہم پڑھیں گے۔
اسی طرح یہ اصل میں ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں، تو یہ صرف دوہرا رہا ہوں تاکہ نیا سبق سمجھ آئے۔ اگر یہ ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر اب یہ مونس کی ہے، تو با کے ساتھ مونس کی ضمیر لگائیں، کیا بنے گا؟ مونس کی ضمیر کیا ہے؟ واحد مونس کی ضمیر کیا ہے؟ ہا۔ تو با کے ساتھ لگائیں ہا، کیا بنے گا؟ بہا۔ بہا کا کیا معنی؟ اس ایک عورت کے ساتھ۔ تو یہ دو ہا ہے مذکر کے لیے، بھی ہا ہے بول ہے، اور یہ الف زبر ہا، اس میں کوئی فرق؟ ہاں یہی فرق ہے، الف کے ساتھ آئے گی تو وہ مونس ہے۔ اس کی ساؤنڈ ایک ہی ہے، اس کی آواز ایک ہی ہے۔ نہیں بھی ہا پڑھیں گے، بھی ہو تو نہیں پڑھ سکتے اسے۔ الف جو ہے، الف ہا کے ساتھ جس کے ساتھ الف آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ زبر ہی ہوتی ہے ہمیشہ، اس سے پہلے حرف پر زبر ہی ہوتی ہے الف جہاں پہ آتا ہے اکثر طور پہ، تو اس لیے بھی ہا۔ آپ دیکھیں یہ جو اوپر ہے ادھر اس طرف، یہ جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے، یہ والا، یہ جہاں پہ میں اس کو کرسر کو ہلا رہا ہوں، اس کو کر رہا ہوں، اس کو ایرو کو، یہ والا نظر آ رہا نا؟ اب اس میں ہے دیکھیں آپ بیہا، اور آگے کیا ہے؟ لہا، منہا، انہا، الیہا، علیہا، فیہا، سب جگہ ہا ہے۔ یہ مونس کی ایسے ہی ضمیر ہوگی، ہا ہی ہوگی، ہی نہیں ہو سکتی، وہ مذکر کی ہے، وہ مذکر کی ہے، اس میں ہو ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہا ہی ہوگی، واحد کی جو ہے۔ پھر اس کے بعد آگے من، ہما، ہما جو ہے تثنیہ کی، ہنہ جمع کی، کما، کنہ، اور یا اور نون، اس طرح انہوں نے اس کے ساتھ یہ مونس کی۔ اور اس کے ساتھ ہم نے 6 حرف پڑھے تھے، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ۔ ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بالفعل۔ زبردست، یہ انہوں نے دیکھے یاد رکھا ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، فعل کے ساتھ مشابہ رکھتے ہیں۔ تو مشابہ کیا رکھتے تھے وہ بھی میں نے بتا دیا تھا، کہ جیسے فعل کا فاعل اور مفعول ہوتا ہے، ایسے ان کا اسم اور خبر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے پھر مزید ضمیریں ہیں، یہ گردانیں ہیں ان کی، تو ان کو ہم تھوڑا سا، چاہے سمجھ نہ بھی آئے، سمجھ آپ کو نہ بھی آئے، آپ پڑھ لیا کریں گھر میں، تو یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اگر نہیں پڑھیں گے پھر اسی طرح، اب اس میں ہم مطلب بتا ہی میں سکتا ہوں نا، اس کو دہرا لیتے ہیں، بتا ہی سکتا ہوں، تو تھوڑا بہت ٹائم نکال کے اس کو کیا کریں تاکہ سمجھ نہ آئے، پڑھ لیں ایک دفعہ، اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ الفاظ کی قسمیں 3 ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام ہو یا صفت ہو، اور فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے یا نہ ہو کرنے کا پتہ چلتا ہو، حرف جو اسم اور فعلوں کے ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب یہ تو یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اب آگے نیا سبق پڑھنا ہے۔ اس کو تھوڑے سے آپ توجہ کریں تو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا، آگے جتنا لکھا ہو نا لمبا سارا، وہ ایسے چٹکی میں سمجھ آئے گا اگر آپ توجہ کریں گے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع، یہ 2 فعل کی قسمیں ہیں۔ تو فعل ماضی آپ سمجھتے ہیں، کہتے جی اس کا ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ جو پہلے گزر گیا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں، جو گزر گیا زمانہ جو کام ہو چکا ہے، جو بات ہو چکی ہے، وہ ماضی ہے۔ اور مضارع جو ہے یہ 2 معنی دیتے ہیں، 2 زمانے اس میں ہوتے ہیں، حال اور استقبال دونوں۔ تو ایک جگہ پر دونوں زمانے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور ایک جگہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی مراد ہو سکتا ہے، وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو فعل مضارع وہ حال یعنی موجودہ جو زمانہ اس کا،
اور جو آنے والا زمانہ ہے اس کا معنی دیتا ہے۔ یہ ترجمہ کرتے وقت اس کی نشانی یہ ہے۔ اب یہ فعل ماضی ہے آپ کے سامنے، جتنے بھی ہیں یہ سب فعل ماضی ہے۔ پہلا جو ہے یہ دیکھیں، عربی میں اکثر فعل 3 حرف سے بنتے ہیں، تو جیسے فعلا، فعلا، فا زبر فا، عین زبر آ، لام زبر اللہ، فعلا، فعلا ہے۔ تو اب فعلا کے وزن پر آگے سارے چلیں گے۔ فعلا اصل ہے، اس سے پھر آگے ساری گردانیں جو اصل فعلا جو عربی گرامر میں اصل فعلا ہے، اس سے پھر آگے اس کے وزن پر اب جو مرضی۔ اب فعلا کے وزن پر جیسے ضربا، وزن کا کیا مطلب؟ وزن کا یہ مطلب ہے کہ اتنے ہی حرف ہو اور زبر زیر بھی اسی طرح ہو۔ اگر تینوں پہ زبریں ہیں تو اس میں بھی تینوں پہ زبریں ہوں تو وہ اس کا ہم وزن ہے جی۔ اور اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہے تو پھر اس کے جو اس کا ہم مثل ہے اس پہ بھی زیر ہو تو اس کا ہم وزن تب بنے گا۔ اب جیسے ضربہ ہے، ضربہ کا ماضی کا ترجمہ ہم کریں گے اس ایک مرد نے مارا، اور فتح اس ایک مرد نے فتح کیا۔ آگے ہے ناصرہ، ناصرہ کا معنی اس ایک مرد نے مدد کی۔ کاروما، اب را کے اوپر پیش ہے کاروما، تو یہ فعلا نہیں ہے، فعلا کے وزن پہ نہیں ہے۔ فعلا کے وزن پہ ہوتا تھا کاراما ہوتا، لیکن اس کے دوسرے حرف را پہ پیش ہے تو یہ فاؤلا کے وزن پہ ہے، فاؤلا اس کا وزن ہے کاروما۔ اور آگے ہے سامیہ، یہ فاعلہ کے وزن پہ ہے، فاعلہ۔ اور آگے ہے حاسبہ، یہ بھی فاعلہ کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح آگے فعل ماضی کے 6 وزن ہیں، ان میں مشہور پہلے 4 ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ضربہ، فتح، نصرہ، کاروما، سامیہ، حاسبہ، یہ 6 وزن فعل ماضی کے ہیں۔ تو یعنی آپ فعلا سے اگر بنائیں تو ضربہ فعلا، فتح فعلا، نصرہ فعلا، کاروما فاؤلا، سامیہ فاعلہ، حاسبہ فاعلہ، یہ وزن اس طرح یہ ہم وزن ہے۔ اب یہ فعل ماضی کی جو گردان ہے نا، یہاں پر فعل ماضی کے گردان جو مضارع یا ماضی اس کی گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے اور طرح لکھا ہے، آدھی آدھی گردان لکھی ہے، مذکر کے علیحدہ کر دی ہیں، مونس کے علیحدہ کر دی ہیں۔ تو آخری جو 2 ہیں متکلم کے، مونس مذکر کے ایک ہی طرح ہوتے ہیں۔ متکلم کے جیسے آپ نے پڑھا آنا نحنو، آنا میں ایک مرد، نحنو ہمسا مرد، وہ مونس کی بھی اسی طرح، مذکر کی بھی اسی طرح فعل ماضی کے اندر بھی متکلم مونس کے اور مذکر کے ایک ہی طرح ہوں گے۔ تو یہ لیکن انہوں نے دونوں علیحدہ علیحدہ لکھے چونکہ، اس لیے یہ 16 بنیں گے، 8 اور 8 16، لیکن اصل 14 ہیں کیونکہ وہ متکلم کے 2 ہی ہیں، وہ مونس مذکر سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اصل میں 14 صیغے ہوتے ہیں، یہ ایک ہی گردان ہے۔ تو لیکن اس کے انہوں نے 2 حصے بنا دیے سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے۔ تو فعلا، فعلا، فعلو، آگے اس کے بعد جو اصل گردان ہے وہ اس طرح ہوگی، یہاں پر اس طرح نہیں لکھی، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، اور پھر ہے فعلتا، فعلتما، فعلتم، پھر ہے فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، یہ 14 صیغے اس طرح ہے۔ اب میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ چھوڑیں بات 14 8 والی نہیں بھی سمجھ آئی تو بس ٹھیک ہے، 14 کا یاد رکھ لیں کہ 14 ہوتے ہیں صیغے۔ اب فعل ماضی یہ دیکھیں، سب سے پہلے اوپر ہے فعلا، ضربہ، نصرہ، فتح، یہ سب
تو اب اس سے ہم نے آگے ماضی بنانی ہے، ماضی کے باقی سیغے بنانے ہیں۔ تو ہم نے جب واحد سے تثنیہ بنایا تھا اس میں کیا لگایا تھا؟ الف نون۔ یہاں اکیلا الف لگے گا تو تثنیہ بن جائے گا، نون نہیں، وہ مضارع میں ہے، ماضی میں نون نہیں، ماضی میں صرف ایک ہی کا حرف لگے گا تو وہ بدلتا جائے گا۔ اب میں جیسے دیکھیں آپ فعلا، اس سے تثنیہ بنائیں تو آخر میں الف لگا دیں، کیا بنے گا؟ لام کو لمبا کر دیں، فعلا 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 فعلا، اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، تثنیہ بن گیا، لام کو لمبا کر دیا۔ اور جمع بنانے کے لیے ہم نے واحد کے آخر میں کیا لگایا تھا؟ وہاں پہ واو نون، یہاں صرف واو لگانا، صرف واو لگانا ہے تو فعلو، جمع ان سب مردوں نے کیا، فعلا فعلا فعلو۔ اور آگے ہے واحد مذکر حاضر، فعلتا، وہاں کاف تھا نا، کاف، تو کاف اور کاف زبر کا اور کاف زر کی، کاف زر کا تھا مؤنث مذکر کے لیے اور کاف زر کی تھی، یہاں بھی ہم نے تا کے زبر زیر بدلنی ہے، فعلتا تو ایک مرد نے کیا، اور اگر اس کے نیچے تے لگا دیں تو ایک عورت نے کیا، تو یہاں مخاطب کے لیے تا لگے گا، تو فعلتا تو ایک مرد نے کیا، فعلتما تم دو مردوں نے کیا، فعلتم تم تو پڑھ لیا ضمیر، اب اس کے ساتھ ضمیریں وہ لگ رہی ہیں، تم سب مردوں نے کیا، فعلتو میں ایک مرد نے کیا، فعلنا ہم سب مردوں نے کیا۔ اب آگے مونس کی دیکھیں، مونس کی ہے فعلت، مذکر کا پہلا واحد مذکر غائب تھا فعلا، اس ایک مرد نے کیا، اس کے مقابلے میں عورت کا واحد مونس عورت، واحد مونس جو ہوگی غائب تو وہ ہوگی فعلت، تا ساکن ہوگی، فعلت، فعلت کا معنی اس ایک عورت نے کیا، اور آگے ہے فعلتا، تا کے ساتھ الف لگا دیں گے تثنیہ بن جائے گا، ان دو عورتوں نے کیا، اور آگے نون لگا دیں گے فعلنا۔ اچھا یہاں پر جو لکھا ہوا ہے جن کو نظر آ رہا ہے نا، یہ والا فعلنا جن کو نظر آ رہا ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ غلطی سے لکھا ہوا ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے، اس میں بغیر الف کے نون ہے، یہ اگر الف لگ جائے وہ تو جمع متکلم بن جائے گا، اس لیے یہ غلطی سے آگے اور آگے آئے گا، اس میں ایسے ہی لکھا ہوگا۔ تو یہاں پر نون الف نا نہیں ہے، یہ غلطی سے لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ پہ بھی یہ چیزیں موجود ہے تو اس میں بھی آپ کہیں اس کو نون نہ سمجھ لیں۔ تو یہ فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، آگے مخاطب کا صیغہ آ جائے گا فعلتی، کیا معنی؟ تو ایک عورت نے کیا، فعلتما تم دو عورتوں نے کیا، فعلتنا تم سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں ایک عورت نے کیا، فعلنا ہم سب عورت ایک، اس طرح۔ اب یہ اگر آپ نے توجہ سے سمجھ لیا ہے تو آگے پھر یہ جتنی گردانے ہیں نا وہ آپ کے چٹکی کا کھیل ہے، اگر یہ پہلی آپ نے سمجھ لیا۔ یہ فعل ماضی اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، کہیں پر کوئی الجھن ہے، کنفیوژن ہے تو آپ بتائیں، اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اچھی طرح تاکہ آگے آپ کو مشکل نہ ہو۔ جی سمجھ آ گئی؟ ہاں آپ دوبارہ دیکھ لیں، یہاں پر انہوں نے اس لائن میں سارے مذکر ہیں اور اس لائن میں سارے مونس ہیں، ٹھیک ہے، یہ علیحدہ علیحدہ مذکر مونس کے علیحدہ علیحدہ کیے آسانی کے لیے۔ اب اس میں بھی 8 ہیں، اس میں بھی 8 ہیں۔ سب سے پہلے مذکر کے آپ دیکھیں فعلا، فعلا واحد مذکر یعنی اس ایک مرد نے کیا،
اور اس کے بعد ہے فعلا، الف لگا دیا آخر میں، تو یہ کیا بن گیا؟ دو، یعنی تثنیہ غائب، تثنیہ مذکر غائب، ان دو مردوں نے کیا۔ فعلو، واو لگا دیا، جمع بن گیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا۔ اور پھر آگے مخاطب کے لیے تا لگائیں گے، فعلتا، تو ایک مرد نے کیا، اور تثنیہ کے لیے پھر تما، فعلتما، تم دو مردوں نے کیا، فعلتم، تم سب مردوں نے کیا۔ یہ تما، تم، تما، تو، تما، تم، کا، کما، کم، ایک ہی بات ہے، یہ سب مخاطب کے ہیں۔ اس طرح پھر فعلتم، فعلتو، میں ایک مرد نے کیا، فعلنا ہم سب مردوں نے کیا۔ آگے ہے مونس، مونس کے لیے یہاں ماضی میں تا لگے گی، اس میں تو الف لگا تثنیہ بن گیا، واو لگا جمع بن گیا، مخاطب میں تا لگی، اور مونس میں تا لگے گی، اور تا ساکن ہوگی واحد کے لیے، جزم ہوگی اس پر، فعالت، فعالت، اس ایک عورت نے کیا، تا لگی، تا ساکن، اور فعلنا، ان دو عورتوں نے کیا، فعلتا، فعلنا نہیں فعلتا، فعلت واحد مونس غائب، فعلت واحد مونس غائب، اور اس کے ساتھ الف لگا دیں، جیسے تثنیہ میں ہم نے مذکر کے لیے لگایا تھا، تو فعلتا، فعلتا، ان دو عورتوں نے کیا، فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا، نون لگا دیں گے، نون پڑا۔ آگے فعلتی، مذکر کے لیے تھا فعلتا، تا کے اوپر زبر تھی، تو ایک مرد نے کیا، مونس کے لیے فعلتی، تو ایک عورت نے کیا، اور فعلتما، تم دو عورتوں نے کیا، فعلتنا، تم سب عورتوں نے کیا، فعلتو، میں ایک عورت نے کیا، فعلنا، ہم سب عورتوں نے کیا۔ متکلم کے دونوں کے لیے ایک ہی طرح ہے۔ جی سمجھ آئی؟ اس کو اگر آپ تنہائی میں بیٹھیں گے، اب ایک دفعہ سمجھ آ گئی ہے نا، تو اب آگے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اب آپ اس وزن پر جتنے بھی لفظ بناتے جائیں بناتے جائیں۔ یہ تو فعلا تھا، ضربہ بنا لیں، فتحہ بنا لیں، نصرہ بنا لیں، اب جو بھی لفظ اس وزن پر آئیں گے، جو تین حرف ہو، تینوں پہ زبریں ہوں، وہ اس کا وزن ہے۔ کوئی بھی لفظ جو فعل ہو ماضی تین حرفی ہو، وہ اس کے وزن پہ آپ بناتے جائیں گردانے، اسی طرح بنی۔ اب یہ ضربہ ہے، ضربہ، ضربا، ضربو، اسی طرح ضربتا، تو ایک مرد نے مارا، ضربتما، ضربہ کا معنی تو مارنا، عموماً اس کا معنی مارنا ہوتا ہے، ویسے اس کے اور بھی معنی ہیں، لیکن اصل اس کا لغوی معنی مارنا ہی ہے۔ تو ضربہ، اس ایک مرد نے مارا، ضربا، با کو تھوڑا سا لمبا کریں الف کے، تم، ان دو مردوں نے مارا، ضربو، ان سب مردوں نے مارا، ضربتا، تو ایک مرد نے مارا، ضربتما، تم دو مردوں نے مارا، ضربتم، تم سب مردوں نے مارا، ضربتو، میں نے مارا، ضربنا، ہم سب نے مارا۔ اسی طرح مونس کی وہی، ضربت، اس ایک عورت نے مارا، ضربتا، ضربنا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ صحیح لکھا ہوا ہے ضربنا، ادھر الف غلطی سے لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا، ضربتی، تو ایک عورت نے مارا، ضربتما، تم دو عورتوں نے مارا، ضربتنا، تم سب عورتوں نے مارا، ضربتو، میں نے مارا، ضربتو، ہم سب نے مارا۔ اسی طرح ناصرہ ہے، ناصرہ کی یہ گردان ہے۔ تو ایک کو اگر آپ نے سمجھ لیا، اس سے جتنی بناتے جائیں، ہزاروں بناتے جائیں، سینکڑوں، بیسیوں آپ بنائیں، جو لفظ ملے اس کو بناتے جائیں۔ تو اسی طرح اب سامیہ، سمیا، سمیو، سمیتا، سمیتما، سمیتم، سمیتو، سمینا، اور مونس کا ہوگا سمیت، سمیتا، سمینا، سمیتی، سمیتما، سمیتن، سمیتو، سمینا۔ اسی طرح فاتحہ، یہ اس کا بھی اسی طرح وہی سیم۔ آگے ہے کارما، پانچواں باب کارما ہے، یہ ماضی کے باب ہیں، مختلف ان کے وزن ہے، تو یہ ماضی کے 6 باب ہیں۔ یہ 6 لفظ شروع میں کہا تھا کہ ماضی کے 6 لفظ ہیں اصل۔
تو اس میں سے یہ پانچواں ہے کرما، کرما میم کے ساتھ الف لگا دیا، کرمو وہ سب، کرما وہ ایک مرد عزت والا، کرما وہ دو مرد عزت والے، کرمو وہ سب مرد عزت والے، کرم تھا تو ایک مرد عزت والا، کرم تما تم دو مرد عزت والے، کرم تم سب مرد عزت والے، کرم تو میں ایک مرد عزت والا، کرمنا ہم سب۔ اسی طرح مونس کا ہے، کرمت وہ ایک عورت باعزت، کرمتا وہ دو عورتیں باعزت، کرمنا وہ سب عورتیں۔ اسی طرح کرمتی، کرمتی، کرمتما، کرمتنا، کرمتو، کرمنا۔ اور چھٹا باب ہے حاسبہ، تو حاسبہ اس ایک مرد نے گمان کیا، حاسبہ ان دو مردوں نے گمان کیا، حاسبو ان سب مردوں نے گمان کیا۔ اسی طرح حسبتا، حسبتما، حسبتم، حسبتو، حسبنا، حسبت، حسبتا، حسبنا، اس میں بھی الف لکھ دیا ہے، یہاں پر بھی غلطی سے یہ نون الف کے بغیر ہے، مونس کا نون ہے یہ، جمع مونس غیب کا نون الف کے بغیر ہوتا ہے۔ حسبتی، حسبتما، حسبتنا، حسبتو، حسبنا، اس طرح یہ 6 باب ماضی کے ہیں۔ فعل ماضی ضمیر کے ساتھ، تو فعل ماضی کے مشہور وزن 4 ہیں، ان کے ساتھ ضمیریں بھی آتی ہیں۔ اب یہ 4 وزن لکھ دیے ہیں، وہی پیچھے جو بات گزری وہی ہے، ضربہ، ناصرہ، سامیہ، فتح، اور 4 بنیادی ابواب، ضربہ یضرب، نصرہ ینصر، سامیہ یسمع، فتح یفتح۔ یہ ضربہ ماضی ہے، یضرب مضارع ہے، نصرہ ماضی ہے، ینصر مضارع ہے، جی سامیہ ماضی ہے، یسمع مضارع ہے، فتح ماضی ہے، یفتح مضارع ہے۔ شروع میں یا لگ گئی۔ اب یہ ضمیروں کے ساتھ دیکھیں، ضربہ پڑا تھا اور واحد مذکر غیب منفصل کی ضمیر کیا ہے؟ ہوا، تو ضربہ کے ساتھ ہوا لگا دیں، ہوا ضربہ، ہوا وہ ایک مرد، ضربہ مارا، اس ایک مرد نے مارا۔ ضربہ کا معنی ہے اس ایک مرد نے مارا، اب ضمیر علیحدہ سے آئے تو ہوا اس کا بھی اس کا بھی معنی اس ایک مرد ہے، وہ ایک مرد۔ تو اس طرح ضمیروں کے ساتھ یہی مونس کی، وہ اب یہ ضمیر ہے نا، یہ ضمیریں تو ہم نے سیکھی ہوئی ہے نا، ہوا، ہما، ہم، تو یہ ضربہ، ضربا، ضربو بھی وہی ہے، اس کے برابر میں آ گیا نا، ہوا کے برابر میں ضربہ، ہما کے برابر میں ضربا، اور ہم کے برابر میں ضربو، جمع وہ بھی، یہ بھی جمع۔ اب اس طرح ان کے برابر برابر آ گئے۔ انتا کیا ہے؟ واحد مخاطب مذکر، تو اس کے برابر میں ضربتا، انتا ضربتا، دونوں مخاطب کے، انتما ضربتما۔ اب یہ انتما جو ہے یہ ضربتما کے اندر آ گیا، ضربتما، انتم آ گیا ضربتم کے بار، آنا آ گیا ضربتو کے اندر، نحنو آ گیا ضربنا کے اندر۔ اسی طرح ہیا یہ آ گیا ضربت کے اندر، اس ایک عورت نے مارا، ہما آ گیا ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا، ہننا آ گیا ضربنا کے اندر، ان سب عورتوں نے مارا، انتی آ گیا ضربتی کے برابر اس کے اندر، ضربتی اس ایک عورت نے مارا، انتما ضربتما اس کے اندر آ گیا، انتنا ضربتنا، آنا ضربتو، نحنو ضربنا۔ اسی طرح یہ تو تھی منفصل ضمیر۔ متصل، ضربہو، ضربہما، ضربہم، مارا اس ایک مرد نے اس کو۔ اب یہ ضربہو جو ہے نا، یہ ایک پورا جملہ ہے، ضربہو ایک پورا جملہ ہے۔ یہ دیکھنے میں 2 لفظ لگ رہے ہیں، آپ کو 2 لفظ لگ رہے ہیں نا، ضربہ اور ہو، یہ 3 ہیں۔ 3 کیسے ہیں؟ ضربہ کو علیحدہ کریں، ہو کو 1 منٹ کے لیے علیحدہ کر لیں سمجھنے کے لیے۔
ضربہ کا کیا معنی؟ اس ایک مرد نے مارا، اور ہوا کا معنی اس ایک مرد، وہی ایک مرد ہے، اس ایک مرد اور ایک مرد وہ ایک ہی بات ہے، اس اور وہ ایک ہی، غیب ہی ہے، دونوں غیب ہیں۔ ہوا وہ ایک مرد اور ضربہ اس ایک مرد نے مارا، اس جو ترجمہ ہے یہ ہوا کا ترجمہ ہے، یہ ضربہ کے اندر گھسا ہوا ہے، ضربہ کے اندر گھسا ہوا ہے ہوا۔ یہ شروع میں جو ہم نے پڑھا ہے ہوا ضربہ، یہ سامنے برابر اسی لیے لائے ہیں بتانے کے لیے کہ ہوا ضربہ کے اندر ہے، میں نے بتایا نا، اور ہما ضربا کے اندر ہے جو تسنیہ ہے، اور ہم ضربو، ضربو کے اندر ہم ہے، یہ اس کے اندر ہے، کیونکہ واو آ گیا جمع بن گیا، تو وہ ہوم کا معنی بھی وہی تھا نا، جمع مذکر، اور واو کا معنی بھی جمع مذکر، تو وہ اس کے اندر آ گیا۔ اب یہ یہاں پہ آ جائیں واپس ضربہ کے پاس۔ ضربہ کا معنی اس ایک مرد نے مارا، ضربہ فعل ہے اور مارنے والا کون ہے؟ وہ فاعل ہے، وہ اس کے اندر گھسا ہوا، فاعل کہاں پہ ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ ضربہ کے اندر ہے، ہوا فاعل ہے، وہ ضربہ کے اندر گھسا ہوا ہے ہوا، وہ فاعل ہے۔ جب ہم پوری گردوان پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واحد کا ہے، یہ تسنیہ کا ہے، یہ جمع کا ہے، وہ ان کے اندر ہے یہ۔ تو اب ضربہ ہو، ضربہ کا ضربہ فعل اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل اور ہو ضمیر مفعول، تو ضربہ کا معنی مارا اس ایک مرد نے، ہو اس کو، ہاں کسی کو، تو ہو ضمیر مفعول بن گئی، فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے۔ اسی طرح تسنیہ جمع یہ سب ان سیغوں کے اندر یہ ضمیروں کے ساتھ، تو ان ضمیروں کو اگر آپ پڑھ لیں اس طرح جو لکھی ہوئی ہے دیکھ کے پڑھ لیں، نہ سمجھ آئے نہیں آتی تو پڑھ لیں، تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے شروع ہو جائے گی۔ تو اصل چیز ہے کہ یہ ہم چونکہ سبق پڑھ رہے ہیں، اصل تو یہ ہے ایک سبق پڑھا، اس کو خوب یاد کیا، اس کی گردان یاد ہو زبانی ترجمے کے ساتھ، پھر اگلا سبق پڑھا وہ اسی طرح ترجمے کے ساتھ پورا یاد ہو، تو جب یاد ہوگا تو پھر کہیں بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اگر یاد نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر مشکل ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ چونکہ بڑے لوگ ہیں تو بڑے لوگوں کو یاد کرنا، محنت کرنا ذرا مشکل ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، لفظوں کو پڑھیں دیکھ کر، سمجھ آئے نہ آئے دیکھ کر پڑھیں، ان کو دیکھ کر پڑھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ سمجھانا شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے ناصرہ کا بھی اسی طرح ناصرہ، ہوا ناصرہ، ہیا ناصرات، پھر آگے ناصرہ ہو، ناصرہ مونس کی، یہ ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کے ساتھ انہوں نے ان کو بتا دیا۔ اسی طرح فتح، یہ سب۔ اب جیسے یہاں پر یہ مثالیں انہوں نے دی ہیں، یہ مثال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ مثال نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مثال لکھا ہے ضرب اللہ مثلا، مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ضرب اللہ، اب ضرب کا فاعل لفظ اللہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی پھر اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل بنتی، فاعل ظاہر ہو تو وہ تو فاعل ہوگا، اگر ظاہر نہ ہو تو پھر اس کے اندر ہوگا، وہ ضمیر ہوگی پھر۔ تو اب اس میں یہ ہم نے جو فعل ماضی پڑھا ہے وہ ڈھونڈنا ہے، تو اس میں فعل ماضی کون سا ہے؟ ضربہ فعل ماضی ہے، ضربہ پڑھا نہیں، بار بار اس کا ذکر ہوا، فعل ماضی ہے ضربہ۔
تو ضربہ کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، سفر کرنا بھی ہوتا ہے، بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے اس کے معنی. تو یہاں پر معنی کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی بیان کرنا ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان فرمائی. دوسری ہے مثال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر. اب یہاں پر کون سا فعل ہے؟ نصرہ. زبردست، شاباش. نصرہ فعل ماضی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنیں کوئی بیہودہ بات، لغو بات. اس میں کون سا فعل ہے؟ سمیعو. سمیعو کون سا صیغہ ہے جی؟ نہیں، واحد نہیں ہے. ہاں جمع کا واو لگا ہے نا آخر میں. سمیع واحد، سمیع تثنیہ، سمیعو واو لگ جائے جمع، یہ جمع کا ہے. ان سب نے سن، ان سب کی بات ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور وہ جب سب لوگ سنیں لغو بات، تو یہ جمع کا ہے. اسی طرح فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازوں کو. یہاں پر کون سا فعل ہے؟ فتحنا. پہلی فا تو اس کا معنی پس، وہ الگ ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے. دوسری فا سے کام شروع ہوگا. فتحنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. زبردست، شاباش، آپ کو سمجھ آ رہی ماشاءاللہ. جمع متکلم بالکل صحیح. تو اس طرح یہ ان کی ہم اس طرح آیتوں کے اندر سے پہچان کریں گے. ان آیات کے اندر یہ سب ہے. اور فعل ماضی کو پہچانیے، اور جو لفظ پڑھ چکے ہیں اس کا مکمل اجرا کیجئے. اب یہی 4 مثالیں ان میں بیان کی ہیں. یہ 4 فعل ہیں، 4 گردانے ہیں: ضربہ، نصرہ، سمیع، فتح. ٹھیک ہے. یہ صبر کا آخری حصہ جو ہے نا، اس میں آپ جو واٹس ایپ کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھنا. یہ 4 لفظ جو 4 فعل ہیں، یہ آپ نے قرآن پاک کے 4 ان چاروں کی ایک ایک مثال ڈھونڈ کے آنی. جیسے یہ مثال لکھیے نا یہاں پر کہ کیف ضرب اللہ مثلا، کیسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال، تو اس میں ضربہ فعل ہے. اس طرح آپ نے ایک ایک مثال قرآن پاک سے ڈھونڈ کے لانی، ان 4 فعل کی، تاکہ پہچان ہو فعل ماضی کی. تو آج کے سبق میں ہم نے فعل ماضی کو پڑھا ہے. یہ مکمل ہو گیا. اب قرآن پاک کھولیں گے. جی کہاں تک پڑھا تھا؟ چلیں یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، یہاں سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ 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 اعوذ. حمزہ کو جھٹکا لگانا ہے، عین کو نرم کرنا ہے. عین پیش واو او. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس آگے ہے لام کے برشاد. مل مل مل
بسم اللہ، تو لام کو دبا کے پڑھیں گے اور با کے ساتھ سین ملائیں گے، وہاں کلکن آنا، حرکت نہ ہو زبان کو. بیس نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں 3 گنے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، تو ان سب پہ گنہ کیا کریں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ہم پر بھی گناہ کرنا ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. انفس، ان پر گناہ کرنا ہے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. فی قلوبہم، ہم کی میم پہ بھی گناہ کرنا ہے، اور آگے مرضن، ضاد کے اوپر بھی گناہ کرنا ہے. دو پیشے ہیں نا، تو آگے حرف ہلکی نہیں ہے، اس پہ بھی گناہ کریں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا، دال کو نرم کرنا، زا نہیں پڑھنی، ذال. اس زا کے اوپر والی لائن میں دیکھیں، ادھر زا ہے. فزادہم اللہ، فزا، وہاں پر زا ہے، سٹی کی آواز آئے گی. یہ ذال ہے، اس پہ سٹی کی نہیں آواز آئے گی، اس کو نرم کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. انما پہ گنہ ہوگا، اور نحنو کو نحنو نہیں پڑے گا، نحنو ہا جو ہے حلق سے نکالیں گے. قالوا انما نحن مصلحون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. یا اللہ تو اپنے فضل سے ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کچھ سیکھا سکھایا گیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
یا اللہ اس کی سمجھ عطا فرما، قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما کہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔